کھانے پینے کو سب چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے. اور پھر جب محبت اور جوش مارتی ہے اب یہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے, جس سے محبت ہے اس کے گھر کے چکر لگائے, اس کی گلیوں کے چکر لگائے, اس کے علاقے میں جائے. یہ محبت کے آثار انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں درجہ بدرجہ. اب ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ نے محبت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں دے دیا کہ میرا ذکر کرو, میرا تذکرہ کرو. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر. سب سے پہلے نمبر پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ, اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. جہاں بیٹھو جہاں بھی ہو بس اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا تذکرہ کیا جائے, اس کی وحدانیت اور اس کے معبود ہونے, اس کے الہ ہونے کی گواہی دی جائے. اور جب دوسرا درجہ ہے جس میں آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرا محبوب کچھ حکم کرے, اس کے لیے اس نے نماز رکھ دی کہ آؤ اپنے محبوب سے ملاقات کرو, اس کے حکم کو پورا کرو. 5 وقت میں اس کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اب جو اللہ سے محبت رکھنے والا ہے وہ فوراً بیتاب ہو جائے گا مؤذن کی اذان سنتے ہی. جیسے ہی مؤذن اعلان کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے, اب یہ سب کچھ چھوڑے گا کہ نہیں, مجھے پہلے بڑے کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. پھر کہتا ہے نا مؤذن اذان دے تو آگے جا کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. اب یہ سارے کام چھوڑتا ہے کہ اب کامیابی دکان میں نہیں ہے, اب کامیابی ملازمت کے آفس میں دفتر میں نہیں ہے, اب کامیابی زراعت میں کھیتی باڑی میں نہیں ہے, اب کامیابی نرم بستر میں نہیں ہے, کامیابی اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کے سامنے جھکنے میں ہے. تو فوراً جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ فوراً بیتاب ہو جائے گا اور مسجد میں آ جائے گا اور اللہ کے حکم کو پورا کرے گا. تیسرا درجہ کیا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے میرا کچھ محبوب پر لگے, خرچ ہو جائے. اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ اب تم زکوٰۃ ادا کرو تاکہ مال کی محبت دور ہو اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے. اور یہ امتحان ہے, اگر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے مال کی پورا حساب دے کر تو سمجھ لو کہ اللہ کی محبت ہے, مال کی محبت نہیں ہے. اور اگر جوڑ کے رکھ رہا ہے, جمع کر کے رکھ رہا ہے اور زکوٰۃ حساب کر کے ادا نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب دعویٰ ہے اللہ کی محبت کا لیکن ہے نہیں, مال کی محبت زیادہ ہے. تو جب آدمی کے دل میں یہ آتا ہے میں اپنے محبوب پر خرچ کروں, اس کے لیے اس نے حکم دے دیا زکوٰۃ کا. پھر چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے محبت کا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اب اپنے محبوب کی خاطر بھوکا پیاسا رہوں. اس کے لیے اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے دے دیے کہ روزے رکھو, اس کے نام پر بھوکے پیاسے رہو, کسی اور کے نام پر بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے نام پر رہو بھوکے پیاسے. اور پھر مجال ہے صبح ہوتے ہی سحری جیسے ہوئی, اذان ہو گئی, سحری کا اعلان ہوا کہ اب بند کر دو کھانا, ایک دم ایک لقمہ اس کے بعد میں لے جاتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو اس وقت کھانے سے ہمیں روک دیتی ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. ایک لقمہ آدمی نہیں کھاتا ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور کمرے کے اندر آدمی ہے, فریج وہاں ہے, فریج میں ٹھنڈا پانی لگا ہوا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن کوئی پانی پیتا ہے؟ نہیں پیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے, چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. اس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے کہ نہیں؟ اور جیسے ہی مغرب کے وقت ہوا, افطار کا وقت ہوا, اعلان ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا ہے, اب افطار کر لو, تو فوراً اب آرڈر آ گیا کھانے کا, تو فوراً آدمی کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے. یہ بھوکا پیاسا جو رہا کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. اس کے بعد پھر انتہائی درجہ جو محبت کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ محبوب کی گلیوں کے چکر کاٹے, اس کے لیے ہمیں اس نے
حج دے دیا. کیا دے دیا؟ حج دے دیا. کہ جب تمہیں جی چاہے اپنے محبوب کے در کے چکر کاٹو. تو پھر کہا اب جسم میں سلے ہوئے کپڑے اتار دو, اب 2 چادریں ایک نیچے باندھ لو, ایک اوپر اوڑھ لو, سر بھی ننگا, پیروں میں بھی چپل پہن لو, مسکنت کی سی صورت بنا لو, مسکین جیسے لگو. اب چودھری صاحب, سیٹھ صاحب اور فلاں صاحب سب کچھ سب برابر, سب چھوڑو اور اللہ کی محبت میں نکل پڑو. اور اب زبان پر ایک ہی ترانہ ہے, لبیک اللہم لبیک. ایک مرتبہ پڑھ لے ساتھ, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک. حاضر ہوں اے اللہ, حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک, لبیک حاضر ہوں, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, لبیک میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت, تمام تعریفیں اور نعمتیں لکا تیرے لیے, والملک اور بادشاہت بھی تیری ہے, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ترانہ ہے زبان پر. دائیں کون ہے بائیں کون ہے, آدمی مست ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اللہ حج بیت اللہ نصیب کرے, اللہ بار بار نصیب کرے, اللہ عمرہ نصیب کرے. کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت, جتنا آدمی زیادہ قریب جاتا ہے نا, قریب جانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جیسے ہی آدمی یہاں سے نکلے گا اپنے گھر سے, اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کیفیت طاری ہوتی ہے. اب جب جہاز میں بیٹھ گیا اور وہ جو انٹرنیشنل فلائٹ ہے اس میں بیٹھ گیا, بیٹھنے کے بعد اب اور تھوڑی سی کیفیت اس کی چینج ہوتی ہے. جب جدہ میں اتر گیا اس کے بعد پھر جو ہے یا مدینہ میں اترا تو اور زیادہ اس کی کیفیت بننے لگتی ہے. پھر جتنا مکہ کے قریب ہوتا ہے جیسے مقناطیس لگا ہوا ہے, آدمی ایک دم بےتاب ہو جاتا ہے. اور لبیک کا ترانہ جو ہے یہ زبان پر ایسے جاری ہو جاتا ہے جیسے کسی نے اس کو کوئی انجیکشن کر دیا ہو, اور زور زور سے آدمی پڑھتا ہے. پھر جیسے بیت اللہ کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ اکبر, وہ منظر تو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے, انوار کا ایک سمندر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے آسمان سے جو ہے وہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ بیت اللہ بالکل قریب آ گیا ہے. وہ حالانکہ چھوٹا ہے, اس کا جو بیت اللہ اتنا اونچائی پر نہیں ہے, وہ اتنا اونچا نہیں ہے, لیکن لگتا آدمی کو جیسے جیسے بہت اونچائی پر ہے, بہت اونچا ہے, ایسا لگتا ہے بالکل قریب آ گیا ہو جب پہلی نظر پڑتی ہے. تو یہ شوق اور ذوق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, یہ اللہ کی محبت میں. تو اللہ نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہ 5 ارکان ہم کو دے دیے. بنیاد اسلام و خمس, اسلام کی بنیاد رکھی گئی کس پر؟ 5 چیزوں پر. شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ